السلام علیکم ناظرین، بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں۔ رباب اور عادل آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ رباب عادل کو کہتی ہے کہ کمپنی نقصان میں جا رہی ہے، تو میں کمپنی کی سی ای او ہونے کے ناطے یہ دیکھوں گی کہ کمپنی کو نقصان کون پہنچا رہا ہے، کمپنی کیسے نقصان میں جا رہی ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کمپنی کا آڈٹ کروایا جائے، اور اسی لیے میں کمپنی کا آڈٹ کروا رہی ہوں کہ کہاں پر ہماری غلطی ہے اور کہاں پر ہمیں رکنا چاہیے، اور کمپنی کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ کمپنی کو خسارے سے نکالنا ہے، لہذا تم میرا ساتھ دو۔ اور ناظرین، عادل رباب کی ان باتوں سے پریشان ہو جاتا ہے، تو عادل اسی پریشانی میں رباب سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے جو تم کمپنی کا آڈٹ کروا رہی ہو؟ تو رباب بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ مجھے تو کسی پر کوئی شک نہیں ہے۔ رباب عادل کو کہتی ہے کہ تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو اور تم کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ عادل کہتا ہے کہ میں پریشان نہیں ہو رہا ہوں، مجھے تو صرف یہ لگ رہا ہے کہ شاید تم سمجھ رہی ہو کہ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں کمپنی کے معاملات کو بری طرح ہینڈل کیا ہے اور کمپنی کے معاملات کو صحیح طور پر مینج نہیں کیا۔ کمپنی میری وجہ سے نقصان میں جا رہی ہے، اور شاید تم یہ سمجھ رہی ہو کہ کمپنی کا نقصان میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تمام نقصان کا ذمہ دار میں ہوں۔ تمہیں میری قابلیت اور اہلیت پر بھروسہ نہیں رہا، اس لیے تم یہ سب کروا رہی ہو۔ تو رباب کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، جیسا تم سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، مجھے تم پر ٹرسٹ ہے، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں، مجھے تمہاری قابلیت اور اہلیت پر کوئی شک نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ اس کمپنی کو آگے لے کر جانا ہے، اس کمپنی کی بہتری کے لیے ہم دونوں مل کر کام کریں گے۔ کمپنی کے آڈٹ کے بعد یہ فگر آؤٹ ہو جائے گا کہ ہماری کمپنی کیسے نقصان میں جا رہی ہے اور اس کمپنی کو کون نقصان پہنچا رہا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ چلو اور میرا ساتھ دو، مجھے تم پر ٹرسٹ ہے۔ رباب کی یہ باتیں سن کر عادل کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، تم ضرور آڈٹ کرواؤ، لیکن رباب اس پروسیس میں ہماری کمپنی کے کلائنٹس خراب ہو جائیں گے، کمپنی کی مشکلات بڑھ جائیں گی، ہمارے بہت سے پروجیکٹ رک جائیں گے اور ہماری پیمنٹ بھی رک جائے گی، جس کی وجہ سے ہمارے کلائنٹ کا ٹرسٹ ہم پر نہیں رہے گا۔ لیکن ناظرین، رباب عادل کی ان باتوں کو اگنور کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ دوسری طرف ناظرین، شرجینا جب آفس سے گھر آتی ہے تو مصطفیٰ گھر پر ہوتا ہے، تو وہ شرجینا کے گھر آتے ہی اسے پوچھتا ہے کہ تم ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، تو شرجینا مصطفیٰ کی بات کو اگنور کر کے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ مصطفیٰ اس بات سے غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، اور اسی وجہ سے میں آفس کی ضروری میٹنگ سے اٹھ کر آ گیا ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے، لیکن تم اکیلی ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ تو ناظرین، مصطفیٰ کی ان باتوں کا شرجینا کوئی جواب نہیں دیتی اور مصطفیٰ کو مسلسل اگنور کرتی ہے اور مصطفیٰ کی طرف دھیان نہیں دیتی۔ مصطفیٰ اس کی باتوں کو سنتا اور دیکھتا رہ جاتا ہے۔ تو پھر شرجینا کہتی ہے کہ 11 بجے ڈاکٹر سے ملنا تھا، 11:15 بجے تک میں نے تمہارا انتظار کیا، تم نہیں آئے تو میں اکیلی ہی چلی گئی۔ اب ڈاکٹر ہماری وجہ سے سارا دن تو نہیں بیٹھ سکتے، اور میں کوئی شہزادی تو نہیں ہوں کہ جب دل کیا منہ اٹھا کر چلی گئی، وہاں پر ٹائم پر جانا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ اس کی سڑی ہوئی باتیں سنتا رہتا ہے اور اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو فون کر لیتا، ان سے بات کر لیتا، لیکن تم ہو کو میری بات ہی نہیں سنتی۔ اگر میرے ساتھ نہیں جانا تھا تو میرا سارا دن خراب تو نہ کرتی، آفس میں بہت کام ہوتا ہے، نئی گیم لانچ کرنی ہے۔ شرجینا، یہ میری مجبوری تھی، دیکھو میں کوئی آفس میں شوقیہ تو نہیں بیٹھا رہتا، تم یہ ہر وقت تانے نہ دیا کرو۔ تو ناظرین، شرجینا مصطفیٰ کی ان باتوں کو سن کر کہتی ہے کہ اس کے لیے سوری، تمہیں میری اور میرے بچے کی وجہ سے پریشانی ہوئی، آئندہ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر شرجینا کمرے میں چلی جاتی ہے اور مصطفیٰ اس کی طرف بڑی حیرانگی سے دیکھتا رہتا ہے اور غصے سے آفس میں چلا جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب مصطفیٰ شرجینا کے برے رویے کی وجہ سے تنگ آ کر آفس چلا جاتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے، تو ناظرین، مصطفیٰ جب آفس میں جاتا ہے تو اس کے کلیگ آپس میں گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں اور ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، تو مصطفیٰ ان کو دیکھ کر فوراً غصے میں بھڑک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تم آپس میں باتیں کر رہے ہو، کام چھوڑ کر ادھر ہنسی مذاق کر رہے ہو، چلو اپنا کام کرو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کو کلیگ بھی اس سے غصے سے بات کرتے ہیں، مصطفیٰ بھی ان سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا غصہ، تو ناظرین، مصطفیٰ کا غصہ ان پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران مصطفیٰ کا باس آ جاتا ہے اور وہ مصطفیٰ کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔
ادھر ناظرین شجینہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ وہ کمرے سے باہر آ کر دیکھتی ہے کہ مصطفیٰ کیا کر رہا ہے۔ وہ سارے گھر میں مصطفیٰ کو دیکھتی ہے لیکن مصطفیٰ کہیں بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین عادل جب گھر میں آتا ہے تو اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم نے ہمارا گھر کیوں بیچ دیا؟ مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں نے کل رات تمہاری اور رباب کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ عادل کہتا ہے کہ امی میں اس وقت بہت اپسیٹ ہوں اور اوپر سے میری بیوی نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، میں اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اپنے ابا اور مجھ سے جھوٹ بول کر اپنا گھر بیچ دیا ہے، اس عمر میں اپنے بوڑھے والدین کو بے گھر کیا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو ناظرین عادل اپنی ماں کی باتیں سن کر بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مجھے ایمرجنسی پیسے چاہیے تھے تو ابا کیا مجھے پیسے اتنی آسانی سے دے دیتے، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ اور ناظرین عادل کہتا ہے کہ اسی مجبوری کی وجہ سے میں نے گھر کو سیل کیا، میرے سارے پیسے باہر کے ملک پھنسے ہوئے ہیں، جیسے میرے پیسے کلیئر ہو جائیں گے میں آپ کو 5 کروڑ تو کیا 20 کروڑ تک گھر لے کر دوں گا، بس آپ صبر کریں اور مجھ پر ٹرسٹ کریں۔ لیکن ناظرین اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے ابا نے مجھے کتنا سمجھایا تھا لیکن میں نے ان کی ایک نہ سنی اور تمہارا ساتھ دیا، باقی بچوں کو تم پر ترجیح دی، سب سے زیادہ پیار تجھے کیا اور تم نے کیا کیا، میرا بھروسہ میرا اعتبار سب توڑ دیا۔ ادھر ناظرین عادل کی بہن سدرا اپنے ماں باپ کو فون کرتی ہے اور اس کا والد فون اٹھاتا ہے اور ان کو کہتی ہے کہ ابا آپ کدھر ہیں، آپ فون اٹینڈ نہیں کر رہے۔ سدرا جب پوچھتی ہے کہ ابا آپ کدھر ہیں، میں گھر گئی تھی، گھر کو تالا لگا ہوا تھا، آپ اس وقت کدھر ہیں؟ تو سدرا کے والد کہتے ہیں کہ کیا تمہیں تمہاری ماں نے کچھ نہیں بتایا؟ تو سدرا بڑی حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ ابا کیا بتانا تھا امی نے؟ تو اس کے والد کہتے ہیں کہ میں نے یہ گھر تمہاری ماں کی باتوں میں آ کر بیچ دیا ہے، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تمہارے حصے کے پیسوں کا چیک سدرا کو دے دیا ہوگا۔ سدرا کہتی ہے کہ ابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کون سا چیک اور کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سدرا کا والد کہتا ہے کہ میں نے تمہاری ماں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر بیچ دیا ہے، مجھے عادل اور تمہاری ماں نے مجبور کیا تھا کہ یہ گھر بیچ دو تو میں نے ان کی باتوں میں آ کر گھر بیچ دیا ہے۔ سدرا یہ بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ تو عادل کے والد کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تیری ماں اور عادل نے کروایا ہے اور اب ہم بغیرتوں کی طرح اپنی بہو کے گھر لاوارث ہو کر بڑے ہوئے ہیں، جہاں پر ہمارے بیٹے اور ہماری بہو کو ہماری کوئی فکر نہیں۔ تو ناظرین سدرا ادھر اپنی باپ کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے۔